مفتی رشید صاحب اوپر آ گئے، مولانا محمد صاحب، استاد جواد صاحب اوپر آ گیا، مولانا مصعب اکرم صاحب آ گیا، آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، اساتذہ اعظام، آج ہم نے جن شخصیت کو تکلیف دی ہے اور حضرت نے قدم رنجہ فرمائے ہیں ہماری گزارش پر، یہ شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم اسلامیہ، جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور، جس کے پہلے متمم تھے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کہ آپ عمرے پہ تشریف لے گئے، اور جب عمرے سے فارغ ہوئے، سارے مناسک ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آخری 2 دن رہتے تھے، اور شب برات، لیلۃ البرات وہ رات تھی، تو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، واپسی کی تیاری تھی کہ 2 دن کے بعد واپسی ہے، تو ان کو اللہ نے یہ بہت بڑا شرف بخشا کہ پھر جنت البقیع میں تدفین ہے حضرت کی، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت کے اشعار بھی یہی تھے کہ یا اللہ مجھے وہیں جگہ دے دے، 2 گز جگہ دے دے، تو یہ اشعار تھے ان کے اس طرح کے مختلف، پڑھتے رہتے تھے، اور وہ چھپ بھی گئے ہیں۔ تو کوئی ایسا قبولیت کا وقت تھا کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور حضرت وہیں اسودہ خاک ہیں جنت البقیع میں۔ یہ حضرت کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان کی بہت بڑی خواہش تھی جس کو اللہ نے پورا کیا ہے۔ اب یہ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی بس سے، اپنی طاقت سے ان کو پورا تو نہیں کر سکتا، تو موت کا کوئی وقت تو مقرر نہیں، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہاں موت آئے گی، لیکن اللہ نے ایسی دعا سنی۔ دعائیں تو بہت حضرات کی ہوتی ہیں، تمام علماء کی یہ خواہش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ یا مدینہ کی موت دے اور وہیں ہماری تدفین ہو۔ ہمارے متمم صاحب مولانا شاہ محمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت کہتے تھے کہ اللہ مجھے لے جائے اور وہیں میری موت آ جائے، تو مکہ یا مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ کوئی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں پھر، تو یہ ان کے لیے بھی اعزاز ہے، اور ان کے مدرسے کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ حضرت وہاں سودہ خاک ہیں، اور ان کی برکات سے مدرسہ مستفید ہو رہا ہے۔ حضرت اسی مدرسے کے چشم و چراغ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، استاد الحدیث ہیں، تو حضرت کو تکلیف دی، ہم رابطے میں تھے کہ ہمارے ساتھیوں سے آ کر بیان فرمائیں۔ ایک تو زیارت بھی ہو جائے گی، اہل اللہ کی زیارت کرنا، نیک لوگوں کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صرف زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پلٹ دیتے ہیں۔ گزشتہ جمعرات آپ نے واعظ سنا نا شیخ الحدیث منظور الاسلامیہ مولانا حفیظ اللہ خان صاحب کا، کہ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آئے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے پاس ایک شخص آیا عالم، اور کہا کہ حضرت مجھے یہ اشکال ہو گیا ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت نے بات سنی، توجہ نہیں دی، بیٹھے رہے۔ تو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی حضرت سن بھی رہے ہیں، وہ بات بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے، تسلی نہیں فرما رہے، تو بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی مجلس میں جب مجلس ختم ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی کوئی اشکال کر رہے تھے آپ، وہ آپ کا کوئی اشکال تھا؟ تو کہا حضرت آپ کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے سارا اشکال ختم کر دیا ہے، سارے شکوک و شبہات اللہ نے ختم کر دی۔ تو اہل اللہ کی مجلس یہ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا، تو ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہی، اسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بدل دیتے ہیں، کایا پلٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ظاہر حضرت وہاں مصروف تھے اور تعلیمی سلسلہ ہے، تو وقت نکالا صرف اس لیے کہ آپ حضرات سے 4 باتیں کہنے کا موقع مل جائے گا، تو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ متوجہ رہیں، اور حضرت جتنا ارشاد فرمائیں، جہاں تک ارشاد فرمائیں، جب تک شرح صدر ہو بیان فرمائیں، آپ اس کو توجہ سے سنیں، یہی آپ کا سبق ہے۔
ہم نے سبق چھوڑ کر جو آپ کو اکٹھا کیا ہے اور حضرت بھی اپنے سبق چھوڑ کر آئے ہیں، تو آیا اس مجلس کی اہمیت ہے نا کوئی؟ ورنہ حضرت کہتے ہیں آپ اپنے طالب علموں کو کیوں نکالتے ہیں سبقوں سے، مجھے کیوں نکالتے ہیں سبقوں سے؟ تو یہ بیان بھی ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے یہ ہوتا ہے بیان، کہ وہ محفوظ ہو، پتہ چلے کہ کس لیے پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا من يحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے. چند دن سہل مشقت دین کی، چند دن سہل مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے. بزرگان محترم، علماء کرام، اساتذہ کرام و طلباء عظام، مجھے بھی بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آج آپ لوگوں کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا. یہاں ایک مرتبہ میں پہلے حاضر ہوا تھا جب ہمارے بزرگ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب ہوتے تھے، ان کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا تھا. اس کے بعد دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا آپ کے استاد اور شیخ حضرت مولانا طاہر محمود اطہر صاحب کی ملاقات کے لیے. آج میں تو سوچ رہا تھا کہ دوبارہ ان سے ملاقات ہو جائے گی. بہرحال میرا ان کو سلام پہنچا دینا ہے کہ وہ آئے تھے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے نیک اور محنتی اور بہت اہل علم اساتذہ عطا فرمائے ہیں. خاص طور پر آپ کے موجودہ محتمم مولانا عظمت صاحب، اللہ ان کی عظمت کو مزید بلند فرمائے. ایک بہت بڑی ذمہ واری ان کے سر پر ہے. میں نے آتے ہوئے پوچھا کہ مولانا شاہ محمد صاحب کی اولاد میں سے کوئی محتمم نہیں بنا، تو بتایا گیا کہ ان کی اولاد نہیں تھی. میں نے کہا یہ بھی بڑی اولاد ہے ان کی، روحانی اولاد. اصل تو یہ روحانی اولاد ہے جو حقیقی
علم کی وارث ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کی محنت، ان کی خدمت اور یہ ادارہ قائم کرنا، یہ اللہ نے قبول فرمایا، اور الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا۔ یہ ان کے خلوص کی برکت ہے، ان کے جذبے کی برکت ہے۔ ہمارے مشائخ میں اور اسلاف میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہوتے ہیں، اہل عمل بھی ہوتے ہیں، ان کا فیض دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان کا فیض دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ آپ ان کی قبور پر بھی جایا کریں، ان کی قبروں پر بھی جایا کریں، وہاں سے بھی آپ کو روحانیت ملے گی۔ اب دیکھو نا، اس سے مسئلہ نکل آیا کہ علماء دیوبند قبرستان میں یا اولیاء اللہ کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جایا کرو، جایا کرو، کہ ان اللہ والوں کی قبروں سے بھی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ خود حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب لاہور تشریف لائے تو داتا گنج بخش کے نام سے جو مزار ہے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں انہوں نے حاضری دی، باقاعدہ انہوں نے حاضری دی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کتنے امام الاولیاء تھے، وہ بھی کہتے تھے میں کئی متعدد بار میں نے یہاں حاضری دی تو مجھے کشف ہوا کہ اولیاء اللہ کی برکات ابھی تک موجود ہیں۔ بہرحال میں موضوع کہیں اور نہ چلا جائے، صرف چند نصیحتیں کرنے کے لیے مجھے حضرت شیخ نے دعوت دی۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آج مولانا عظمت صاحب کی بھی زیارت ہو گئی۔ میں تو ان سے پہلے متعارف نہیں تھا، ہو سکتا ہے پہلے جو ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ آپ کا تعارف آپ کے بیٹوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا نا، بیٹوں کو ایسا بنا جاؤ کہ قیامت والے دن بھی باپ کا تعارف بیٹے کی وجہ سے ہوگا کہ یہ فلاں قاری کا باپ ہے، یہ فلاں عالم کا باپ ہے، دیکھا نا، تعارف ہوگا وہاں۔ تو الحمدللہ میرے بیٹوں کی وجہ سے بھی اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں، ورنہ میں تو ایک اتنا غیر معروف آدمی ہوں، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ غیر معروف ہی رہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ طلباء کی اصلاح کے لیے کچھ نصیحتیں کر دی جائیں۔ تو میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا ہے، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی تو ہم خود اصلاح کے طالب ہیں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی آدمی عالم بن گیا، پھر مدرس بھی بن گیا اور اس کی مکمل اصلاح ہو گئی، نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر انسان کو موت تک اصلاح کی ضرورت ہے، ہر انسان کو موت تک اصلاح کی ضرورت ہے۔
یہ جو آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں یہ بھی اصلاح کی ایک شکل اور صورت ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس سے بھی بندے کی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل نکلتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش بختی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم، اپنے دین کی تحصیل کے لیے چن لیا، اور آپ کو اللہ پاک نے علم کے حاصل کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اسی کو ہی اپنی کتاب کا وارث بنا دیتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ دیکھا نا کتنی اونچی نسبت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے ہم نے چن لیا۔ تو یہی بڑی عظمت کی بات ہے، یہی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے چن لیا۔ انتخاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ ایک دوسری گزارش میں نے یہ کرنی ہے کہ بات سننے کے لیے یا سبق پڑھنے کے لیے جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ میں سبق پڑھنے والوں کو بھی پالتھی نہیں مارنے دیتا۔ پالتھی مار کے بیٹھتے ہیں نا، دوسرا سرین پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے جی۔ میری یہ ایک طریقہ ہے اپنا پڑھنا، سرین پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے جی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بس وہ اس طرح ٹیک لگا کے ایک ہاتھ کی زمین پر اور پھر وہ سرین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک سستی کی بیٹھک ہے، اس میں سستی ہو جاتی ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے اس وقت بھی ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی کہا کہ ایک پاؤں بچھاؤ اور ایک پاؤں کھڑا کر لو، چاہے گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھ جاؤ، اور چاہے جیسے اتحیات کی شکل ہوتی ہے اس طرح بیٹھ کے پاؤں پہ بیٹھو۔ زمین پہ سرین رکھو گے تو سستی ہو جائے گی۔ تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سبق میں بھی توجہ اسی طرح ہی قائم ہوتی ہے جب ہم اس بیٹھک میں ہوتے ہیں، اور اگر اس بیٹھک میں ہوں کہ ہم پالتھی مار کے بیٹھے ہیں تو پھر سستی ہو جاتی ہے۔ میرے چچا جان تو ایک لطیفانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بیٹھک حاملہ عورتوں کی ہے جو سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا، وہ یہ فرمایا کرتے۔ وہ میرے بھی استاد تھے، جب ہم پڑھتے تھے نا وہ ہمیں یوں کہتے تھے یہ تو بیٹھک حاملہ عورتوں کی ہے، یہ تم کیسے بیٹھے ہو؟ ہوشیار ہو کے بیٹھو، ہاں جی، توجہ کرو۔ تو میں اپنے طلباء کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب سبق پڑھا کرو تو تمہاری بیٹھک یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب کوئی بات ہو رہی ہو تو کان آواز پر اور نظر الفاظ پر۔ سبق کا طریقہ ہے، سبق پڑھنے کا طریقہ ہے، کان آواز پر اور نظر الفاظ پر، اور پھر کبھی کبھی استاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ بھی لینا ہے، پھر اس کا انداز بھی دیکھنا ہے کہ پڑھانے کا انداز کیا ہے، سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ بالکل ہی نظریں جھکا کر بھی نہیں بیٹھنا، کسی وقت الفاظ پر بھی نظر رکھنی ہے، لیکن کسی وقت حضرت شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، آنکھوں میں اشارہ ہو گیا تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ یہ اشارہ بھی ہونا چاہیے آنکھوں کا نا، آنکھ سے آنکھ ملے گی تو پھر مزہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ ایک نصیحت تو یہ یاد رکھو کہ آپ نے سبق پڑھنا ہے نا اس انداز سے پڑھنا ہے
کہ بیٹھک آپ کی ہوشیاری والی ہو، سستی والی نہ ہو، توجہ استاد کے الفاظ کی طرف ہو، خیالات تمہارے منتشر نہ ہو، سبق کے دوران توجہ استاد کے آواز کی طرف ہو، اور جو عبارت وہ پڑھ رہے ہیں اس عبارت پر نظر ہو، اور وہ جو ترجمہ بتا رہے ہیں یا مفہوم بتا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھ کر پھر جب استاد سبق مکمل کر لے، دوسرے استاذ کے آنے سے پہلے 2-3 منٹ میں بھی آپ اس سبق کو دہرا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ پھر آپ لمبا تکرار کریں گے۔ میرے شیخ حضرت شیخ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ، جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سبق یاد کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سبق میں حاضر باش رہیں، توجہ سے سبق سنیں، اور پھر جب استاد اپنا سبق مکمل کر لے تو دوسرے استاد کے آنے سے پہلے، یا اگر دوسرا استاد نہیں آنا ہے اور آپ کی چھٹی ہونے والی ہے، چھٹی کا ٹائم ہے، تو چھٹی کرنے سے پہلے صرف 5 منٹ اس سبق کو ضرور دے دیں کہ ہم نے کیا سنا ہے، ہم نے آج سبق میں کیا سنا ہے، کتنا سبق پڑھا ہے جی، تو کس طرح استاد نے کس باقی تکرار جو آپ نے آپس کے ساتھیوں میں کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی بن جائے۔ ہمارا ہے نا پورے جماعت بیٹھی ہے اور ایک طالب علم سبق پڑھا رہا ہے، باقی سن رہے ہیں، وہ تو میرے استاد شاگرد کا طریقہ کار ہے۔ استاد پڑھا رہا ہے اور شاگرد سن رہے ہیں، اس طرح سے سامنے سے آپ کو سن رہے ہو، سبق اسی کو یاد ہوتا ہے جو سبق پڑھا رہا ہے، سننے والے کو نہیں یاد ہو سکتا۔ تکرار کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ساتھی بن جائیں، پہلے یہ عبارت پڑھے، پھر یہ عبارت پڑھے، پھر وہ ترجمہ کرے، پھر یہ ترجمہ کرے، پھر وہ مفہوم بتائے، پھر یہ مفہوم بتائے، اس کو تکرار کہتے ہیں، جو حقیقی تکرار ہے جی۔ تو اس طرح دونوں کا سبق یاد ہو جاتا ہے، دونوں کا سبق یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ کی نصیحت ہمیں تھی، اور پھر وہ تو اس مزاج کے بھی تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبق کو مضبوط کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اب وہ اذہان نہیں ہے جو مولانا موسیٰ روحانی کا ہوتا تھا، وہ ذہن تو پھر ذہن تھا جی۔ شیخ موسیٰ ہمارے جو تھے، آپ نے زیارت نہیں کی، شاید انہوں نے زیارت کی ہو جی۔ شیخ موسیٰ بچپن سے اتنے ذہین تھے کہ تمام کتابوں کے متن ان کو یاد ہوتے تھے، متن یاد ہوتے تھے بڑے بڑے۔ مجھے خود فرمانے لگے کہ میں نے تفسیر روح المعانی کا 19 دفعہ مطالعہ کیا ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ تفسیر روح المعانی کا 19 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور ہر مرتبہ مجھے نئے علوم حاصل ہوئے ہیں، ہر مرتبہ نئے علم میں مجھے اس میں سے اخذ ہوئے ہیں۔ پھر فرمانے لگے مبشر اگر تو سننا چاہے تو میرا امتحان بھی لے لو۔ استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ میرا ربط ان کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ 4-5 سال مجھے خدمت کا موقع ملا نا، یہاں بھی ملتا رہا، پہلے قاسم علوم میں بھی ملا۔ تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہمیں یہ مقام آج ملا ہے نا کہ ہم ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یہ ان اساتذہ کی خدمت اور دعاؤں کی برکت ہے۔ ہم کس قابل ہیں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم نے خدمت کی، انہوں نے دعائیں دی، اللہ پاک نے وہ مقام دے دیا کہ آج انہیں کی کتاب جو انہوں نے پڑھائی، پڑھانے کا موقع مل رہا۔
شیخ ادریس کاندری رحمہ اللہ سے ہم نے بخاری پڑھی، ان کے بھی میں نے پاؤں دبائے ہیں جی، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر مجھے اللہ پاک نے سعادت دے دی۔ میری یہ عادت تھی کہ شیخ جب گھر سے نکلنے والے ہوتے میں دروازے پہ کھڑا ہوتا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ بھی اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو آپ کو یہ درجہ مل جائے گا۔ یہ میں نے جو اپنا تجربہ کیا ہے نا وہ بتا رہا ہوں جی، اپنی کوئی میں بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف تجربہ، کیونکہ ہمارے تجربے ہی آپ کے کام آئیں گے، آپ اساتذہ سے حاصل کریں گے یہ تجربے۔ تو میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، کتاب اٹھائی جو ہے درسگاہ میں لے آئے، پھر سبق مکمل ہوا، پھر واپس لے گئے، یہ میری خدمت تھی، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے دونوں استاد، مولانا موسیٰ روحانی البازی، قاسم علوم میں بھی میرا یہی انداز تھا جی۔ مدرسہ علیحدہ تھا، درمیان میں سڑکیں تھیں، اور پھر گھر ان کا مسجد سرا، وہ بھی قاسم علوم کی مسجد تھی، وہاں رہائش تھی۔ تو میں نے ان کی خدمت کرنے کے لیے محتمم صاحب سے گزارش کی کہ مجھے مسجد سرا میں رہائش دی جائے۔ کیوں؟ کہ مجھے برکات مل رہی تھی، فائدے مل رہے تھے جی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور پھر جو تصنیفات وہ کرتے اس میں مجھے شریک کر لیتے، تو اس طرح مجھے بڑے فائدہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری خدمت کی برکت ہے، ان کی دعائیں حاصل ہو گئیں۔ اللہ پاک نے آج جو ہے ترمذی شریف پڑھانے کا بھی موقع دیا ہوا ہے، اور بخاری شریف پڑھانے کا بھی موقع دیا ہوا ہے۔ یہ آپ بھی اگر اس طرح کریں گے، اساتذہ کی خدمت، ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے اور ان کے گھر کی خدمت بھی کریں گے، تو اس خدمت کے برکت سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عظمت دے دے گا۔ مولانا عظمت صاحب تو ویسے ہی مل گئے ہیں آپ کو، ہے نا، یہ تو آپ کی سعادت ہے کہ مولانا عظمت صاحب بھی آپ کو مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے اسی طرح عظمت ملے گی جی۔ مولانا مطلع انوار صاحب ہماری بھی یہی عادت ہے نا، اب ہماری یہی عادت ہے کہ سبق پڑھ لیا، کتاب بند کی، اور پھر اگلے دن پھر ہم کتاب اٹھائیں گے جی۔ مصروفیات ہماری بہت ہو گئی ہیں، اس لیے ہمیں کتاب کو دوبارہ اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے جی۔ تو وہ بھی اسی طرح کا تھا طالب علم، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا کہ باقی سارا وقت استاد کی خدمت میں لگا دے، گھر کے کام کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، استاد کے کپڑے دھو رہا ہے، استاد کے پاؤں دبا رہا ہے۔ ہم اس کو کہتے تو یار پڑھتا پڑھاتا تو ہے نہیں جی، پڑھتا پڑھاتا ہے نہیں، سارے دن کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک اور طالب علم تھا، بڑا محنتی، رات دن مطالعہ کرتا ہے، اور بڑا گویا یوں سمجھے بڑا محنتی۔ جب فارغ ہو گئے دونوں طالب علم اور میں بھی فارغ ہو گیا، تو وہ طالب علم جو استاد کی خدمت کرتا تھا اس کو اسی مدرسے میں مدرس لگا دیا گیا، اور دوسرا طالب علم اپنے علم پر، اپنی محنت پر فخر کرتا تھا، اپنے علم پر، اپنی محنت پر فخر کرتا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی اب عالم ہے ہی نہیں ہے جی۔ پوری زندگی اس کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہی استادوں کی خدمت کی برکتیں ہیں، لیکن علم پر فخر کرنا بھی منع ہے۔ جو آپ کے پاس علم آیا ہے اس پر فخر بھی نہیں کرنا۔ آپ نے یوں نہیں کہنا کہ انا عالم وانتم لا تعلمون۔ آپ جتنے بڑے عالم بن جائیں،
کتنے بڑے محدث بن جائیں، جو کچھ بھی ہو جائیں، اس وقت بھی آپ نے دل میں یہی سوچنا ہے کہ علی کل ذی علم علیم، مجھ سے بھی بڑے عالم موجود ہیں، میں کیا چیز ہوں۔ فخر نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاگرد استاد سے بھی علم میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، اصلی تعلیم صفر، اصلی تعلیم صفر ہے جی، اور میرے شاگردوں میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر رشید احمد تھانوی، اس جیسے شاگرد بھی ہمارے موجود ہیں۔ اب وہ علم میں یوں سمجھو ہم سے زیادہ ہیں جی، لیکن یہ فخر نہیں ہے اس کے اندر۔ آج ہی میں دیکھتا ہوں اتنا اہل علم وہ آدمی ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے اساتذہ کا احترام ویسے کرتا ہے جیسا کہ طالب علمی کے زمانے میں۔ تو یہی حقیقت ہے۔ ابھی انہوں نے تذکرہ کیا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہیں جی، کتنے بڑے وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، کتنا بڑا ان کے پاس علم تھا، جب وکیل بھی تھے، اصلی تعلیم بھی بہت تھی، وکیل تھے وہ۔ حضرت شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میری اصلاح فرمائیں، تو وہ فرمانے لگے کیسے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ تو جو ہیں اصلی تعلیم کے اتنے بڑے وکیل ہیں آپ، آپ کو تو یہ چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ وکالت چھوڑنی پڑے گی۔ میں کہا چھوڑ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے جذبہ، وکالت چھوڑ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ہاں میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، اور ڈاکٹروں میں بھی انہوں نے ہومیو ڈاکٹر بننے کی تجویز دی۔ تو مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ تعلیم شروع کر دی، ہومیو ڈاکٹر میں بن گیا۔ ہومیو ڈاکٹر بننے کے بعد گھر کا جو گزارا تھا وہ اس عمل سے میں کرتا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی اتنی رکھ دی کہ جو مریض آتا شفا پاتا، اور وہ صحبت شیخ کی برکت سے کہ میں بلا ناغہ حضرت شیخ کی صحبت میں بھی حاضری دیتا، تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے مطب میں آتا، صحبت شیخ کی برکت سے اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ دی، کیونکہ وہاں عملی زندگی شروع ہو گئی تھی، وہاں عملی زندگی شروع ہو گئی تھی، اور اللہ کی طرف رجوع شروع ہو گیا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ عرض کی حضرت 40 دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس رہتے ہوئے، اب میں چند دن کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ خادم بن کے رہنا ہے، مخدوم بن کے نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، خادم بن کے رہنا ہے، مخدوم بن کے نہیں رہنا، بس یہی میری نصیحت کافی ہے، جاؤ اب دیکھتا ہوں تو کس طرح خدمت کرتا ہے۔ تو پھر وہ فرمانے لگے مخلوق خدا کی بھی میں نے پھر خدمت کی، اور پھر خاص طور پر گھر میں گھر کے سارے کام میں خود کرتا تھا، بیوی کو کہتا تو آرام کر، جھاڑو دیتا، برتن دھوتا، کپڑے دھوتا، اکثر روٹی پکانے کا بھی مجھے ٹائم مل جاتا ہے، میں وہ بھی پکا دیتا، یہاں تک میں خادم ہو گیا، یہاں تک میں نے اپنی ماں کو مار دیا۔ جب میں نے ماں کو مار دیا اور خادم بن گیا، اللہ نے آج ان کا نام آپ کے سامنے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی اسی کے ہی خلیفہ تھے، ہمارے محترم مولانا مشرف علی تھانوی نور اللہ مغیونی کے خلیفہ تھے، ڈاکٹر صاحب کے، اللہ نے ان کا ایک نام آج تک زندہ ہے، اور بڑے ان کے خانقاہ بھی اصلاح کرنے کے لیے جو آتے۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ آپ چاہے کتنے بڑے بن جائیں، اپنے آپ کو خادم بنا کے رکھیں گے
تب تو مخدوم بنو گے، اور اگر مخدوم بنا کے رکھو گے تو پھر تمہیں کوئی خادم نہیں ملے گا۔ استادوں کی خدمت، والدین کی خدمت، یہ اس علم کے فائدے ہیں، یہ اس علم کی برکتیں ہیں، اور جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں انہوں نے پھر اللہ پاک کی طرف سے دنیا ہی میں عظمتیں پائی ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے عالم تھے۔ آپ کا جو درس نظامی ہے نا، درس نظامی میں جتنے فنون ہیں وہ سب فنون کے ماہر تھے، سب فنون کے ماہر، خاص طور پر علم حدیث، علم تفسیر، علم تاریخ اور سیرت کے تو وہ حافظ تھے، حافظ تھے۔ ان کے جو استاد علامہ شبلی تھے، انہوں نے جب سیرت النبی لکھنا شروع کی تو مکمل نہ کر سکے، ایک دو جلدیں ہی لکھ پائے، تو بعد میں سید سلیمان ندوی نے انہی کی طرز پر کتاب کو مکمل کیا، اور 8 جلدیں اتنی بڑی بڑی ضخیم لکھ کے چلے گئے۔ ان کو ذرا سیرت النبی دکھانی ہے آپ نے، کتنی بڑی ضخیم کتاب، اور اتنا علم اس کے اندر ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مگر وہ بھی جب اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اصلاح کے لیے حکیم الامت کے پاس پہنچ گئے، اپنی اصلاح کے لیے حکیم الامت کے پاس پہنچ گئے، میری اصلاح کیجیے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں جی، اتنے بڑا آپ کے پاس علم ہے، تو آپ کی کیا اصلاح کروں میں؟ آپ تو خود میرے مسئلے ہیں، آپ میری اصلاح کریں۔ اب دیکھو حکیم الامت کا تواضع بھی دیکھو، عاجزی بھی دیکھو۔ اس کو ذرا جگہ دو ہے جو پیچھے سویا ہوا نا، ہاں اس طرح بیٹھو جس طرح میں نے کہا تھا نا، اس طرح، ماشاء اللہ۔ اچھا، میری ایک عادت اور بھی ہے کہ میں سبق پڑھاتا ہوں نا، میں صرف نیچے نظر نہیں رکھتا، میں شاگردوں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد کی بھی شاگرد پہ نظر ہونی چاہیے، شاگرد کی اگر استاد پہ نظر ہے نا جی، تو استاد کی بھی شاگرد پہ نظر ہونی چاہیے، تب سبق سمجھ بھی آتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے ان کو کور کرنا ہے جی۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مختصراً اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح کے لیے پہنچ گئے۔ کافی بڑے بڑے علماء نے کہا، سید صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ اب اس عمر میں اصلاح کے لیے ہیں جی، خود حکیم الامت نے بھی فرمایا آپ کیسے آ گئے، آپ بڑے عالم ہیں۔ تو میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہوں، میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہوں، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں وہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، حضرت شیخ نے بٹھا لیا اپنے پاس اور اصلاح شروع کر دی ہیں جی، جس طرح بھی ان کا انداز ہوتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، جب میں چھٹی لے کر گھر جانے لگا اور میں نے شیخ سے کہا کہ کوئی آخری نصیحت کر دیجئے، کوئی آخری نصیحت کر دیجئے، اب میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ کی عادت تھی کہ عصر کے بعد وہ واک کیا کرتے تھے، چہل قدمی۔ ویسے بھی ان کی عادت تھی صبح کو بھی واک کرتے تھے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح واک کرتے تھے۔ اشراق کے بعد گھر سے نکلتے اور ایک نہر ہوتی تھی، نہر پر چلتے جاتے اور تلاوت شروع کر دیتے، جہاں 5 سپارے مکمل ہو گئے واپس آتے، پھر اگلے 5 سپارے، 10 سپارے واک میں پڑھتے تھے۔ یہ ان کی واک ہو رہی ہے، یہ ان کی سیر ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کا انداز دیکھو ہے۔ تو بہرحال عصر کے بعد بھی تھوڑی دیر وہ چہل قدمی اپنے
خانقاہ کے اندر ایک تالاب تھا، وہاں کیا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت شیخ چہل قدمی کر رہے ہوں، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں پیچھے پیچھے۔ تو میں نے حضرت کو عرض کی، حضرت میں آپ جانا چاہ رہا ہوں، مجھے آخری نصیحت کر دیجئے۔ تو فرمایا بس آپ کو کیا نصیحت کروں، اللہ پاک نے آپ کو بڑے علوم سے نوازا ہے۔ مولانا اشرف علی کا جملہ سنیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے، میرے پاس تو اتنا علم ہے ہی نہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں ہیں جی۔ بہرحال میں آخری نصیحت یہی کروں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، بس یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ اور پھر جب تم مٹا دو گے اپنے آپ کو تو پھر من تواضع للہ رفعہ اللہ، پھر آپ کی نام اور بلند ہو جائے گا، آپ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا۔ تو یہ ہے علم کا فائدہ کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو مٹانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ انا اعلم وانتم لا تعلمون ہیں جی۔ تو سب سے بڑا فائدہ علم کا یہی ہوتا ہے، ایک تو آپ نے خدمت کا جذبہ، والدین کا، اساتذہ کا، والدین کی دعائیں بھی خدمت سے ملتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں بھی خدمت سے ملتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز کیا ہے، اپنے اندر انا پیدا نہیں کرنی کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے جیسا کوئی نہیں ہے جی، بلکہ اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جنگل میں اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ توجہ ان کی بہت تھی۔ ایک اور آدمی بھی وہاں سے گزرا، وہ بھی اللہ والا تھا، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو یہ جو گزرنے والا ہے نا، یہ اس بیٹھنے والے بزرگ سے پوچھ رہا ہے عید کدا ہو سی، عید کب ہوگی، یہ ان کی بولی ہوگی نا، عید کدا ہو سی۔ دوسرے نے کہا یار جدا مل سی، جب یار ملے گا نا اس دن وہ دن عید کا ہوگا، جب یار ملے گا نا جی وہ ہمارا عید کا دن ہوگا۔ اور وہ پہلا بزرگ پوچھتا ہے یار کدا مل سی، اللہ اکبر، وہ یار دوست وہ جو ہمارا یار ہے وہ ہمیں کب ملے گا؟ تو اس بیٹھنے والے بزرگ نے کہا میں جدا مرسی، اللہ اکبر، کچھ سمجھ آئی بات؟ میں جدا مرسی یعنی اپنے اندر سے جب تم میں نکال دے گا نا کہ میں ہوں، میں عبادت گزار، میں عابد، میں زاہد، میں اتنا بڑا، اس وقت وہ یار ملے گا۔ یار اس وقت ملے گا جب تو اپنے اندر سے انا خیر منہ نکال دے گا، ہیں جی۔ تو یہ ہے حقیقت علم کی، علم پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، میں تو بلکہ طلباء کو نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو عام آدمی ہے نا، عام آدمی، اگرچہ یہ علم دین ان کے پاس نہیں ہوتا، آپ نے ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے جی، اور اپنے سے ان کو جتنا ہو سکے عزت دینی ہے۔ جب تم اس کو عزت دو گے تو تمہاری عزت بڑھے گی۔ یہ نہ کہا کرو کہ یہ تو بھائی ایسے ہی ہے ویسے ہے، نہیں نہیں، ہر انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بس پھوپھا میں نہیں رہنا۔ کہیں آپ کو مسجد مل گئی ہے، جو مسجد میں علماء ناکام ہو جاتے ہیں نا، کہ لوگ نکال دیتے ہیں مسجدوں سے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عالم صاحب اپنی پھوپھا میں بیٹھا ہوتا ہے، نہ کسی کو سلام، نہ کلام، نہ ملنا، نہ جلنا، آیا نماز پڑھائی پھر چپ کر کے نکل گیا۔ یہ طریقہ کار ناکامی کا طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کو اگر کہیں مسجد میں خدمت کا موقع ملے، سب نمازیوں سے میل جول رکھیں گے،
لیکن ایک بات ضرور کہوں، مانگنا نہیں ہے ان سے، کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، مانگو گے تو عزت ختم ہو جائے گی۔ ہاں بس ان کو بس صرف سلام دعا تک محدود رکھنا ہے، اور پھر اللہ پاک انہی کی وجہ سے تمہاری عزت و عظمت بڑھائے گا۔ اسی طرح کسی مدرسے میں اگر آپ مدرس ہیں تو آپ تمام مدرسین سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ چھوٹا مدرس ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے حفظ کرانے والا مدرس ہے جی، فرمایا کہ سب اساتذہ سے، چاہے تم شیخ الحدیث بن گئے ہو، چاہے محتمم بھی بن گئے ہو۔ میں اپنے محتمم مولانا مشرف علی تھانوی کی بات بتاؤں، اللہ اکبر کتنے عظیم آدمی تھا جی، فرمایا کرتے تھے اساتذہ کرام تم میرے کتب ہو، اصحاب کتب نہیں ہو۔ ایک کتب چھوٹے کاف سے ہوتا ہے نا، کتابیں پڑھانے والا۔ تم اصحاب کتب نہیں ہو، بلکہ جو اولیاء کے درجے میں قطب ہوتا ہے نا، قطب، تم تو وہ ہو میرے نزدیک ہے جی۔ میں نے تم کو وہ مقام دیا ہے اور تم مجھ سے بڑے ہو۔ یہ ان کا عجیب جملہ ہوتا تھا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، اللہ نے ان کو یہ جو شرف بخشا ہے انہی باتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ بہرحال ایک اور آخری نصیحت میں آپ کو یہ کر دوں، علم کی فضیلت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور جیسے شروع میں نے حدیث بھی پڑھی تو حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں پہلے ہیں جی۔ آیت کا ترجمہ تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے دین کی تعلیم کے لیے اور کتاب کے وارث بنانے کے لیے۔ اصل ترکہ یہی ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ یہی ترکہ ہے۔ یہ علم دین، کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، علم فقہ، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہی انبیاء کا ترکہ ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اسی چیز کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا گیا، ان کو علم کا وارث بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر دین کی تعلیم کے لیے چن لیا ہے، اور اب وہ ورثہ جو انبیاء کا تھا اللہ نے ہمیں ان اساتذہ کے نسبت سے، تعلق سے ہمیں نصیب کیا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، اس کو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، جو بھی نفل پڑھتا ہوں تو اس میں یہ نیت بھی کر لیتا ہوں، یہ نیت بھی شامل کر لیتا ہوں کہ اے اللہ تو نے جو یہ علم عطا فرمایا، تیرا مجھ پر بڑا احسان، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نفل تو آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی نفل پڑھے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مستقل علیحدہ نفل پڑھے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک آسانیاں فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہو تو وطروں کے بعد جو 2 نفلیں ہیں اسی میں تہجد کی نیت کر لیا کرو، تہجد کا ثواب مل جائے۔ تو یہ ہے حقیقت، اصل تو ہے نیت ساری۔ بہرحال آپ کی بھی چھٹی کا ٹائم بھی قریب ہے جی، طلباء کو بس یہ دھیان بہت ہوتا ہے کہ بس چھٹی کا ٹائم ہے، مولوی صاحب پھنسا کے بیٹھ گئے۔ کتنے بجے چھٹی کرتے ہیں یہ؟ 12 بجے، بس آدھا گھنٹہ رہ گیا، چلو 10-15 منٹ مزید ہیں جی۔ کوئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، اپنے تجربے بتا رہا ہوں ہیں جی، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں ہیں جی۔ تو میں بتا رہا تھا، بات میں ذہن سے نکل گئی کہ ہمارے شیخ مولانا موسیٰ روحانی البازی فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تو وہ تکرار کا بھی ہے، دوسرا لکھنے کا بھی ہے۔ تو انہوں نے جو بھی مجھے کتاب پڑھائی لکھوائی، بیضاوی میں نے لکھی، مشکات میں نے لکھی، حمداللہ میں نے لکھی، قاضی میں نے لکھی، جتنی کتابیں میں نے ان سے پڑھی نا آپ تو نام ہی نہیں سنے ہوں گے جو ہم نے ان سے پڑھی ہیں۔ اقلیدس میں نے ان کے پاس پڑھی، اقلیدس پڑھی ہیں جی، اور حمداللہ میں نے پڑھی،
تو میں نے ان کے پاس ملا جلال پڑھی، ملا جو ہے غفور پڑھی، یہ ساری میں نے ان کے پاس پڑھی ہیں جی۔ منطق کے فلسفے کے تو ماہر تھے نا، اور علم حیات کے تو کیا وہ استاد تھے جی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنے علوم سے نوازا ہوا تھا، تو لکھنا جو ہے یہ بھی کتاب کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور آج تک میرے پاس ناہم میر سے لے کر ساری کتابوں کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں، میں نے استادوں کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں جی۔ حدیث کی سب کتابوں کی، زاد الطالبین سے لے کر دور حدیث تک سب کتابوں کی کاپی میرے پاس موجود ہے آج تک۔ میں نے استادوں کی تقریریں لکھی اور ان کو پھر میں نے محفوظ کیا، اور آج وہی آگے پہنچا رہا ہوں۔ میرا کہاں علم ہے، میں وہی تقاریر آگے پہنچا رہا ہوں جو ان سے سمجھا، جو ان سے میں نے پڑھا جی، وہ مجھے کام آ رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے استاد کے علم کو محفوظ کرنے کا، کہ آپ اس کو لکھا کریں جی، اور محفوظ کر لیا کریں۔ یہ آپ کو امتحان کے وقت بھی کام آئے گا، اور پھر پڑھانے کے وقت بھی کام آئے گا، پڑھانے کے وقت بھی کام آئے گا، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ بہرحال یہ بھی آپ نے وقت نکالنا ہے۔ تو آخری بات پھر دوبارہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، اللہ نے ان کو بھی اتنا مقام دیا تھا کہ جو فقہ حنفی ہے نا ہماری، یہ ساری اس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو افقہ الامہ بھی بنایا اور مفسر قرآن بھی بنایا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، محنت تھی، رات دن۔ یہ چھٹے مسلمان ہیں، چھٹے، اور پھر اس وقت سے لے کر تا حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملازمت شیخ نہیں چھوڑی، صحبت شیخ نہیں چھوڑی، نبی کریم کی ہر وقت خدمت میں رہے اور رات دن خدمت کرتے تھے۔ اس خدمت کی برکت سے اللہ نے آج ان کا نام بھی اونچا کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمت سے نوازا۔ تو انہی کی یہ روایت ہے جی، کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا دیتا ہے جس کو پسند کر لے اس کو بھی دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں پسند کرتا اس کو بھی دے دیتا ہے۔ دنیا تو پسندیدہ لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام میں دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کے پاس کتنی دولت، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کتنی دولت تھی۔ اس طرح کے صحابہ کرام گزرے ہیں۔ تو دنیا تو ان لوگوں کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان لوگوں کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ قارون کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، کتنی دولت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک اسبا، ایک پوری جماعت اس کے دولت کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اسبا کس کو کہتے ہیں؟ اسبا کے بارے میں لکھا ہے 10 سے لے کر 70 آدمی اسبا میں آتے ہیں۔ 10 سے لے کر پوری جماعت ہے، 70 آدمی، یعنی 70 آدمی تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے ہیں۔ کتنا خزانہ ہوگا؟ کیا اس خزانے نے ان کو بچایا؟ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ لوگ تھے چابیاں اٹھانے والے جو نیل گائے کا گوشت کھانے والے، بڑے بڑے کمانڈو قسم کے لوگ، طاقتور، وہ لوگ تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے بریلر گوشت کھانے والے جی۔ مرے ہوئے بکرے جو آج کل بک رہے ہیں صدقے کے آ جاتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ صدقہ جو تم ہمیں دیتے ہو وہ خود نہیں چل سکتا، تو یہ کھانے والے بیچارے یہ بھی اس طرح نہیں چل سکیں گے، یہ کیا خدمت کریں گے، یہ کیا کام کریں گے، تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہے پھر جی، اس لیے اس کو واپس لے جاؤ۔ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں عوام کو کہ بھئی یہ صدقہ جو تم دے رہے ہو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں آتا ہے تم یہ گوشت کھاؤ گے جی، اپنے گھر میں پسند کرتے ہو، ذرا ذبح کر کے دیکھو گوشت نکلتا کیسا ہے، تھوڑا باپ کو دے کے چلے جاتے ہو اور خوش ہوتے ہو ہماری بلائیں ٹل گئیں۔ ارے اس سے تو بلائیں اور تمہارے گھر میں آ جائیں گی۔ بلاؤں کا ٹالنا ہے تو پھر کوئی اچھی چیز دو جی، اور اچھی چیز دو۔ میں کہا کرتا ہوں بکرے نہ بھیجو،
تم 3000 کے 4000 کا جو بکرا ملتا ہے گوشت لے کر بھیج دو. ان کو سمجھایا کرو، عوام کو بھی سمجھایا کرو کہ گوشت لے کے بکرا بھیجنا ضروری نہیں ہوتا. تم کہتے ہو خون بہانا، خون بہانا کہاں لکھا ہے؟ خون بہانا وہ تو عقیقے میں ہے، وہ تو عقیقے میں ہے. یہ بلاؤں کے ٹالنے کے لیے کہاں لکھا ہے کہ خون بہانا شرط ہے جی؟ تو یہ بھائی گوشت دے دو اتنے پیسوں کے، یا کوئی آٹا دے دو، کوئی یہ چیزیں صدقہ دو تو تمہاری بلائیں ٹلیں گی، ورنہ بلائیں اور تمہارے گھروں میں آ جائیں گی. 12 لوگوں کا بھی ذہن بنانا پڑتا ہے. بہرحال آخری گزارش یہی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور دین کس کو دیتا ہے اللہ؟ صرف اسی کو جس کو وہ پسند کرتا ہے. یؤتی الدین من یحب. تو اس لیے آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے، چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو گئے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین میں تم شامل ہو چکے ہو. اس لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے درمیان میں. تعلیم کو نہیں چھوڑنا جب تک دورہ حدیث نہ کر لو، چاہے کتنے بھی حالات آ جائیں تم نے بالکل تعلیم نہیں چھوڑنی. اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے. دعائیں مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم مستجاب الدعوات ہو. ایک واقعہ میرے ذہن میں پھر آ گیا. 4 محدث تھے جی، سب کا نام محمد تھا. محمد جی ان کا نام تھا. ایک محمد بن نصر المروزی کے نام سے گزرے ہیں، ایک محمد بن جریر طبری کے نام سے گزرے ہیں، ایک محمد بن ہارون کے نام سے گزرے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی محمد کے نام سے میرے ذہن سے ان کے والد کا نام اتر گیا. تو یہ 4 محمد تھے، سارے مختلف علاقوں کے رہنے والے. ایک مدرسے میں سارے اکٹھے ہو گئے. علم کی جذبہ تھا، شوق تھا جی. آ گئے اکٹھے ہو کے. مدرسے والوں نے کہہ دیا بھائی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، مطبخ کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام تمہیں اپنا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو اپنے گھر سے لائے تھے کھانے پینے کے لیے درہم و دینار، وہ ایسا ایسا ختم ہو گئے جی. اب جو ہے بھوک شروع ہو گئی. اب وہ چاروں دوست کہتے ہیں بھائی کیا کریں، مانگنا بھی شرم آتی ہے، مانگنا آتا بھی نہیں ہے جی. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت خراب ہوگی، کیا کرنا چاہیے. لیکن ادھر ہم بھوکے مر رہے ہیں، مجبوری بھی ہے، تو کیا حرج ہے. چلو مشورہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور جس کا نام نکلے گا وہ جا کر لوگوں سے تھوڑا بہت مانگ کے آئے گا، تو ہم چلو کھانا تو کھا لیں. تو سب سے پہلے نام نکلا محمد بن خزیمہ کا. مجھے نام یاد آ گیا، وہ رہ گیا تھا نا. محمد بن خزیمہ کا نام یاد آ گیا. ان کا نام نکلا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، دن کا ہی ٹائم تھا، اشراق پڑھنے کے بعد اس کی باری تھی بازار جانے کی. تو اس نے بازار نہیں کیا، مسجد میں چلا گیا. اللہ کے سامنے نیت مان کے کھڑے ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. یا اللہ تیرا دین سیکھنے آئے ہیں، تیرا دین سیکھنے آئے ہیں، اور یہ دین عزت دیتا ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے بےعزتی ہوگی. اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہوں، تو ہماری ضرورت کو پورا کر دے، تو ہماری ضرورت کو پورا کر دے. بس وہ وہاں دعا مانگ رہا ہے جی. ابھی دعا مکمل ہی نہیں ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں 4 تھیلیاں اشرفیوں کی تھیں. اس نے آ کے نام بھی خود بتائے کہ محمد بن خزیمہ کون ہے، محمد بن نصر کون ہے، محمد بن جریر طبری کون ہے، محمد بن ہارون کون ہے. نام بھی خود بتایا اس نے، اور کہا ایک ایک تھیلی ساروں کو اشرفیوں کی دے دی. پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے، کیسے تمہیں پتہ چلا ہمارا. تو کہنے لگے ابھی ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے ہمارے بادشاہ کو کہا کہ میرے دین کے طالب علم اور میرے نام والے سب کا نام محمد ہے،
تیرے مہمان ہیں، مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کریں۔ حضور پاک نے خواب میں آ کر اطلاع دی ہمارے بادشاہ کو۔ اس نے پھر یہ نام بھی حضور پاک نے خود بتلایا ہے کہ یہ نام ہے ان کے، اس لیے ہمارے بادشاہ نے وہ 4 تھیلیاں بھیجی ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ نے ہمیں اطلاع دے دینی ہے، جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوگی یہ خرچہ ہماری طرف سے ہو۔ دیکھا، یہ ہے تمہاری دعائیں، تم وہی ہو، بدل نہیں گیا، دین وہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ زمانہ کوئی اور تھا، نہیں، وہی زمانہ ہے، وہی حالات ہے، وہی خدا ہے، وہی دین ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل حالات پیش آئیں، اپنے ادارے کے لیے بھی دیکھو نا، اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ کی عادت تھی مولانا مشرف صاحب کی، جب بھی ایسے حالات آتے نا تمام اساتذہ کو اکٹھا کرتے کہ بھائی آج رات تم نے اٹھ کے 2 رکعت مدرسے کے لیے پڑھنی ہے جی، مدرسے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ بس ٹھیک ہے، ہم اس رات اٹھ پڑتے، دعا کرتے، تو صبح کو خوشخبری دیتے کہ بھئی اسباب اللہ نے پیدا کر دی۔ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وظیفہ ہوتا ہے ہر جمعرات کو، ہے جی، ختم خواجگاں اس کا نام ہے، اس میں بھی طلباء دعا کرتے ہیں۔ ابھی بھی حالات ہمارے جو ہے نا دارالعلوم کے اسی طرح ہی ہیں کہ وسائل بہت کم ہو گئے ہیں، تو دعاؤں سے الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ تو آپ بڑے مقبول اللہ کے بندوں میں ہو، اس لیے میری نصیحت یہی کرنی ہے، اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ آج کے بعد شامل کر لو گے نا اپنی دعا میں، یہ بھولنا نہیں ہے، ادارے کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی، ہے جی، اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ آپ کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، دین سیکھنے والے اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، ان کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ دوسری نصیحت یہی ہے کہ علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے سے بھی مسئلہ یاد ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرو گے تو مسئلہ، آج میں دیکھتا ہوں طالب علم دورہ کر لیتے ہیں اور نماز کا مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ دورہ، جبکہ آپ نے تعلیم اسلام بھی پڑھی، نور العزا بھی پڑھی، بہشتی زیور بہشتی گوہر بھی پڑھی، یعنی قدوری بھی پڑھی، کنز بھی پڑھی ہے جی، اس کے بعد شرح وقایہ بھی پڑھی، ہدایہ بھی پڑھی، وہ مسئلہ نماز کا کیوں نہیں بتا سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل نہیں ہے۔ انہوں نے مسئلہ پڑھا ضرور مگر اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یاد نہیں ہوا۔ تعامل صحابہ ایک حجت ہے ہمارے پاس، ہیں جی، تعامل صحابہ نے علم کو کیسے محفوظ کیا؟ عمل کر کے بھی محفوظ کیا، اور آج تعامل صحابہ بھی حجت بن رہا ہے۔ تو بھائیوں، ایک تو بات یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کو عمل میں لانا ہے جی۔ یہ وضو کی سنتیں عمل میں لانی، یہ نماز کی سنتیں عمل میں لانی ہے، نماز کے فرائض ہیں ان کو عمل میں لانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ یہ نماز کے فرض کون کون سے ہیں۔ جب یوں دو نماز پڑھو گے کبھی نماز کے مسائل نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح حج کے، زکوٰۃ کے یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں قبول فرمائے، ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آپ کے اساتذہ جو یہ محنت کر رہے ہیں اور یہ خدمت آپ کی کر رہے ہیں، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی یہاں سے پڑھ کے گئے یا اب پڑھ رہے ہیں یہ سب ان کی روحانی اولاد ہے، اور اپنے روحانی اساتذہ کے لیے بھی آپ کی دعائیں ضروری ہیں، ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں، اور آپ نے اساتذہ کا، کتابوں کا بھی احترام کرنا ہے، اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے۔ کتابوں کا احترام بھی، اس سے بھی علم کا نور آتا ہے۔ کتابوں کی بے احترامی، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، مولانا ادریس کاملی رحمہ اللہ کو، میں ان کے کتب خانے میں جایا کرتا تھا، جی وہاں بیٹھا کرتا تھا، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں رکھی ہیں، وہاں رکھی، چاروں طرف جس کتاب کے اندر مسئلے کی ضرورت ہوتی اس کے پاس چلے جاتے، وہیں کھولتے، وہ لکھتے اور پھر واپس دوسری کتاب کے پاس چلے جاتے۔ کیا انداز تھا ان کا، جی میں کہتا حضرت میں بیٹھا ہوں، مجھے حکم دو میں کتاب لاتا ہوں، فرمانے لگے کتاب ہماری محتاج نہیں ہے، ہم کتاب کے محتاج۔ یہ ان کا جملہ ہے، ہم کتاب کے محتاج ہیں۔ مولانا مشرف ثانوی نے مجھے ایک دفعہ
بلکہ واعظ میں فرمایا کہ میں ملنے گیا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو، ہیں جی ان کے کتب خانے میں، تو اس وقت وہ سیڑھی پہ کھڑے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، گرمی ہے بالکل، کوئی ہوا نہیں، اب تو پنکھے ہیں نا، اس وقت تو نہیں ہوتے تھے، ہیں جی پسینے سے شرابور ہیں، 3 گھنٹے، ایک پاؤں نیچے والے پائیدان پر تھا، دوسرا پاؤں اوپر والے پائیدان پہ تھا، اور ہاتھ میں کتاب تھی اور مطالعہ کیے، 3 گھنٹے میں انتظار میں بیٹھا رہا، مطالعہ کر رہے۔ اللہ، نیچے بھی اتار کے لا سکتے تھے، نیچے بھی اتار کے لا سکتے تھے، وہاں کھڑے ہو کے مطالعہ ہو رہا۔ یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں بھائی، اور ادب کتاب ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا نام، کتنا بڑا کام ان سے لیا۔ آج شیخ الحدیث کا لفظ بولو فوراً ذہن میں مولانا زکریا آ جاتے ہیں جی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کا بھی ادب نصیب فرمائے، استاد کا بھی ادب نصیب فرمائے، اور جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں نا علم سیکھنے کے، ان کو آپ دامن میں باندھ لیں، اور اسی طرح آپ نے علم سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اللہ پاک کی دین کی اور علم کی کتنی بڑی دولت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ میرے شیخ بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں دعا کروا دیں۔ اساتذہ کی دعائیں بھی بڑی قبول ہوتی ہیں طلباء کے حق میں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے دعائیں لی ہیں، دعائیں مانگی کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، یہ بزرگوں کا فائدہ ہے۔ دعائیں یہ نہیں کہنا ہے استاد جی دعا کرو، نہیں، دعا لیتے ہیں۔ دعا لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی خدمت کرو تو وہ خود بخود ان کے دل سے دعا نکل جاتی ہے جی۔ تو یہ ہے دعا لینے کا، دعا لینے کا فائدہ ہے، اس لیے آپ نے ہمیشہ استادوں سے دعائیں لینی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اللہ، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ، اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمانا، اور ان تمام طلباء کو عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، ان طلباء کو دن دگنی رات چگنی علمی ترقی، عملی ترقی بھی نصیب فرما۔ ان کو جو پڑھ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان کو دین کا خادم بنا دے، ان کے والدین کو بھی اس کی جزا نصیب فرما، ان کے اساتذہ کو بھی جزا نصیب فرما، خاص طور پر اس ادارہ کے معاونین ہیں، مسجد کے معاونین ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان کی دعاؤں کا حصہ نصیب فرما، ان کے بھی رزق میں، جان میں، مال میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی دینی ادارے ہیں اے اللہ، غیب کے خزانے سے اسباب پیدا فرما اور وسائل پیدا فرما، یہ دین کی خدمت و اشاعت کے ذرائع ہیں اے اللہ، ان کے لیے اپنی غیب کے خزانہ سے مدد اور اسباب پیدا فرما، ان کی حفاظت بھی فرما اے اللہ، ان کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، دینی اداروں کے بھی، علماء کی بھی، طلباء کی بھی حفاظت فرما، شرور الناس سے محفوظ فرما، شرور شیاطین سے محفوظ فرما، شرور الحاسدین سے محفوظ فرما، ایمان، عمل صالح، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ خاص طور پر اس وقت جو موجودہ اساتذہ ہیں اور ان میں اس مدرسے کے منتظم اعلیٰ حضرت مولانا عظمت صاحب، اے اللہ ان کی اس خصوص للہیت کو، خلوص نیت کو، جذبے کو بھی قبول فرما کر اس کے اندر اے اللہ مزید اپنی مدد شامل حل فرما، اور ان سے کام تو لے رہا ہے، مزید ہمت و توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مولانا شاہ محمد صاحب کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے مزید درجات بلند فرما اے اللہ، ان کی یہ روحانی اولاد ہے اے اللہ، یہ فیض ان کا ان کو بھی نصیب فرما، اور ان کو بھی ہمیشہ دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا حی یا قیوم، ہم سب کو ایمان
عمل صالح صحت والی زندگی نصیب فرما کر ایمان والی موت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اللہ قبول فرمائے. اللہ سلام.